It's a real pleasure to be here with such a group of people to have an interactive and informal session. You mentioned a number of challenges that Pakistan is facing. One of the challenges that Pakistan has been facing for many years has been unrest in Balochistan. Recently, there was the killing of the Hazara Shia, which has happened several times before. I think that it would be very interesting to hear you speak about the historical roots of the issue in Balochistan and what the government can do to improve the lives of Balochis in the future, and also to change the perception of Balochistan both nationally and internationally, because there are many different narratives about Balochistan, both in Pakistan and outside of Pakistan. It's a very complex issue. I think it would be very interesting if you could tell us your thoughts about it and your vision for the future of Balochistan and its relationship with the rest of the country. دیکھو بلوچستان میں نا یہ جو سیکٹیرینزم ہے اور یہ خاص طور پہ ہزاراز کے اگینسٹ جو شیعہ ہیں، اس کی جینیسز ہے 80s کی وہ جو افغان جہاد ہوئی تھی. افغان جہاد کے اندر انفارچونیٹلی یہ جو ملیٹنٹ سیکٹیرینزم ہے یہ شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے سیکٹیرینزم تھی لیکن ملیٹنٹ نہیں تھی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہ گروپس بن گئے 89 کے بعد جب وہ امریکنز گئے یہاں سے افغانستان سے، یعنی یہ جو ختم کر کے سوویٹس نکل گئے، تو وہ انفارچونیٹلی وہ جو ملیٹنٹ گروپس تھے وہ رہ گئے. اور یہ انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو. آئی مین ناٹ جسٹ دیر، ساری جگہ، لیکن یہ پرٹیکولرلی یہ جو ہزارہ کمیونٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، شیعہ کمیونٹی کو. جو اب ہوا ہے، یہ جو آئسس نے کلیم کیا ہے، ہم سب کا یہ اوپینین ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا، کہ اب اس کو آئسس کو بیک کر رہا ہے ہندوستان. ہندوستان کا سٹیٹڈ ایم ہے یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، پاکستان میں انتشار پھیلانا. میں نے اپنی کیبنٹ کو آج سے لاسٹ مارچ میں نے ان سب کو بتا دیا تھا کہ ہمیں پوری انٹیلیجنس بریفنگ ہو گئی تھی کہ یہ سیکٹیرینزم انفلیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، اور یہ انہوں نے شروع کرنا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنے کا تاکہ یہ انفلیم ہو. تو اس کے بعد ہم نے پکڑے بھی لوگ یہاں ان کے ادھر اسلام آباد میں بھی ایکشن کرنے لگے تھے. پھر انہوں نے ایک بہت بڑا عالم تھا جو اینٹی شیعہ تھا، اس کو کراچی میں قتل کیا، وہ ہم نے ڈیفیوز کیا. تو یہ چل رہا تھا. اینڈ فل مارکس کہ ہماری جو ISI ہے، ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ورلڈ کلاس ہیں. انہوں نے بہت، کیونکہ ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا تھا تو ہم بڑے پری ایمپٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی بڑا مشکل تھا. یہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ریموٹ ایریاز ہیں، اسپاس پاپولیشن ہے، وہاں ایریاز کو کور کرنا مشکل ہے. تو انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا بڑا سلیکٹ کر کے، اور اس کے موف کر گئی ہے آئسس کے ساتھ. جو یہ سیکٹیرین ٹائپ گروپس تھے یہ اس کے ساتھ موف کر چکے ہیں آئسس کے ساتھ. ایک چیز سمجھ آئے، بلوچستان میں ہماری فیڈرل گورنمنٹس نے توجہ نہیں دی. توجہ اس لیے نہیں دی کہ بلوچستان کا جو ٹوٹل ووٹ بینک ہے وہ ایک فیصل آباد ڈویژن جتنا ہے. تو جو یہاں گورنمنٹس آتی تھیں وہ اگر سینٹرل پنجاب جیت جائیں، ووٹس باقی KP سے مل جائیں، تو وہ گورنمنٹ فارم کر لیتی تھی. تو اس لیے ایگزیکٹلی کہ جو پیپلز پارٹی نے کراچی کے اوپر توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ انٹیریئر سے ووٹ لے کے آتے ہیں، تو اس لیے وہ کراچی کی پرواہ نہیں کرتے اور کراچی نگلیکٹ ہو گیا. تو یہ بلوچستان کا سنڈروم تھا. اس کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ان کا جو سرداری سسٹم ہے وہ بھی وہ ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ جب جو بھی پھر فیڈرل گورنمنٹ بنتی تھی یہ پھر سرداروں اس کے ساتھ الائنس کر لیتے تھے. اب سردار جو الائنس کر لیتے تھے، ہوتا یہ تھا کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز وہاں کے لیے دیے جاتے تھے وہ ان کے ذریعے خرچ کیے جاتے تھے، وہ نیچے تک پہنچتے ہی نہیں تھے. تو اس لیے وہاں لوگ غریب ہیں، اور سردار جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ بہت پاورفل بن چکے ہیں. سو وہ سسٹم جو ہے وہ اس کی وجہ سے، اور بڑا ایریا بھی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی توجہ بھی نہیں رہی، اور ان کے جو اپنے پولیٹیکل جو پاورفل ان کے جو سردار تھے انہوں نے بھی کبھی لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ڈیولپ کیا. اس کی وجہ سے وہاں بڑا غربت ہے نیچے. سو اس کے ملٹیپل طریقے ہیں. ہم اب پہلی گورنمنٹ ہے جو پورا زور لگا رہے ہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بلوچستان پہ. ساؤتھ بلوچستان میں پہلی دفعہ بڑا پیکج دیا ہے، بٹ وہ ایریا بڑا ہے، اس کے لیے فنڈز بہت چاہیے، اور ہمارے پاس اس وقت
اتنے فنڈز نہیں. اور آپ بڑا اچھا چیف منسٹر آئے جو جام کمال ہے. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پرانے ایک لیگیسی بنی ہوئی تھی اس کو ختم کریں. میرا نام جاوید اقبال ہے جی. میں